اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ محمد بن مجید رحمۃ اللہ کے حکم خلیفہ حضور تاج شریعہ و حضور ملت حضرت مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ قادری ماتا سے علی مادا مانا علی کی موجودگی میں کچھ بولنے کا موقع میسر آ رہا۔ حضرات، آج کی اپنی اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ الرحمن عشق کی کھیتی کو ہری کرنے کے لیے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے دو اشعار کی تشریح کروں گا۔ پھر اس کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ الرحمن میں یہ بیان کروں گا اللہ رب العزت نے ہم بندوں پر عبادت کو کیوں فرض کرنا ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی الکرام رسول کریم وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ خزا بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میرے سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے پہلے شعر میں فرمایا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ پیزار یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین کو پیزار کہتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہوا حضرات؟ تو اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ شریف کی جو زمین ہے وہ بلواہی زمین ہے، وہ ریتیلی زمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ پر خرام ناز فرماتے اور پھر جب کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے تو اپنی جوتی شریف کو جھاڑتے۔ جوتی شریف کو جھاڑنے سے جو ذرے گرتے تھے وہ ذرے اللہ کے ہاں اتنے معظم ہوتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ذرے زمین پر پڑے نہیں رہ جاتے بلکہ اللہ رب العزت انہیں قوت پرواز عطا کرتا اور وہ ذرے زمین سے اڑ کر کے آسمان پر جاتے اور آسمان کے ستاروں کے سرے پر بیٹھے رہتے، جس کی وجہ سے ستارے روشن ہو رہ گئے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا بحر تسلیم علی میدان۔ تسلیم باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں 70 کفار قیدی ہوئے اور 70 ہی کفار مارے گئے۔ ان 70 کافروں میں 21 کافر حضرت مولا علی کی تلوار سے مارے گئے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جنگ ہے جنگ احد، اس جنگ میں 14 کفار مارے گئے جن میں سے 7 کافروں کو حضرت مولا علی نے اپنی تلوار سے نارے دوزخ کو پہنچایا۔ حضرات، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لیے عذاب الہی بن کے چمکتے، حضرت علی جس جنگ میں ہوتے کافروں کے لیے قہر الہی بن کے چمکتے۔ تو کافروں کی بھی یہ خواہش ہوتی کہ اگر ایک علی کا ہم کام تمام کر دیں تو ہمارے لیے جنگ آسان پڑ جائے گی۔ اسی لیے حضرت علی کی جانب کافروں کا جھنڈ 100 200 کافروں کا جھنڈ بڑھتا تھا اور 100 200 تلواریں حضرت علی پر ایک بارگی گرا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تلواریں حضرت علی کی جانب بڑھتی تھی اور گرا کرتی تھی لیکن حضرت علی کے بدن کو چھوتی بھی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے تلوار تم چھو کیوں نہیں رہی ہو، حضرت علی کے بدن کو ٹچ تک کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو حضرت گرامی حضرت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تلواریں مولا علی کو کاٹنے کے لیے نہیں گر رہی تھی بلکہ علی کو سلام کرنے کے لیے جھک رہی تھی۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی رب قدیم نے اس میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ آخر کیوں عبادت کرو؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ رب قدیر نے فرمایا کہ اے بندو تم میری عبادت کرو، حکم ہے عبادت کرو، تو عبادت کی معمول بھی ہے، اور معمول بھی کے ساتھ اگر صفت کا ذکر کر دیا جائے تو مشمل علت ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر عبادت کے بعد یہ ذکر فرما دیا گیا کہ الذین من، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سے اگلوں کو پیدا کیا۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عبادت کیوں کرو؟ عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اگر وہ تمہیں عبادت کے بدلے میں جنت دے رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ تو جو تم عبادت کر رہے ہو یہ تو صرف جو اس نے پیدا کیا تھا اس کے بدلے میں کرو۔ آگے رب قدیر فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو۔ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آخر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر عبادت کیوں فرض کرنا؟ آخر عبادت کو فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر عبادت کیوں فرض فرمائی؟ اس کے تعلق سے ملک العلماء علامہ سعود قاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الصنائع میں 3 حکمتیں بیان فرمائی۔ انہی 3 حکمتوں کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضرت ملک العلماء علامہ سعود قاسانی نے جو 3 حکمتیں بیان فرمائی اس میں سب سے پہلی حکمت آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ فرمایا کہ جب بندے نے کہا لا الہ الا اللہ، تو جب بندے نے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ظاہر ہے جب اسے کہہ دیا ہے تو اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ اس کے اظہار کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رب قدیر کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانی پڑے گی تاکہ معلوم ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں سچے ہو۔ اس لیے کہ کہنے کی بات اور ہوتی ہے، کرنے کی بات اور ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، بنتے ہو وفادار کو وفا کر کے دکھاؤ۔ حضرات گرامی، پہلی حکمت جو بیان کی گئی ہے وہ اظہار بندگی بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جیسے بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب قدیر کی اظہار بندگی کے لیے، اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو فجر کی نماز رکھی ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے کیوں رکھی ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے کیوں رکھی ہے؟ اگر نماز کو فرض کرنا تھا تو سورج کے نکلنے کے بعد نماز فرض کیا ہوتا، ہم لوگ کیا کرتے؟ سو کر کے اٹھتے، نیند بھی پوری ہو جاتی اور اس کے بعد میں نماز پڑھتے، اپنے کام پر چلے جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورج کے نکلنے سے پہلے نماز فجر کو فرض فرمایا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد سے بھی فرض فرمایا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت علامہ سعود قاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب قدیر کو معلوم ہے کہ رب کے بندے 2 طریقے کے ہیں، ایک وفادار بندے ہیں اور ایک بے وفا بندے ہیں۔ رب قدیر کو معلوم ہے کہ ابھی جب سورج نکلے گا تو اس کے کچھ بے وفا بندے، اس کے کچھ پھٹے ہوئے بندے اس نکلنے والے سورج کی پرستش کریں گے، اس سورج کی پوجا کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ وہ بندے پیدا کیے ہوئے سورج کی پوجا کرے، تم ہم سے پہلے پیدا کرنے والے کی پوجا کر لو تاکہ امتیاز ہو جائے کہ وفادار بندہ کون ہے اور بے وفا بندہ۔ سادے گرامی، یہ تو پہلی حکمت ہوئی۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ تو اس میں لکھتے ہیں کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا اگر شکر ادا کیا جائے تو جو شخص شکر ادا کرے گا، احسان مانے گا، تو اس کو نمک حلال کہا جائے گا، اور اگر احسان نہ مانا جائے تو اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر بہت ساری نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، کیونکہ رب قدیر نے خود فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ملی ہیں۔ تو جتنی نعمتیں ملی جب سب کا عطا کرنے والا اللہ ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ، اس کی نعمتوں کو مانیں، اور جب ہم اس کی نعمتوں کو مانیں گے تو کیا ہوگا؟ رب قدیر خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں۔ حضرات گرامی، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بندوں کے لیے کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے کہ اگر بندہ چاہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اس کا سر ہمیشہ سجدے میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت شیخ سعد الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا ہے کہ در ہر نفس یک شکر واجب ہے، کہ ہر سانس میں ایک شکر واجب ہے۔ آپ نے کیا جانا؟ جب آپ نے ناک کے اندر 2 سوراخ ہیں
ایک سوراخ سے سانس باہر جاتی ہے اور ایک سوراخ سے سانس اندر آتی ہے. اگر سانس باہر گئی اور اندر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ آدمی کا جنازہ نکلتا ہے. ایسے ہی اگر سانس اندر آئے اور باہر نہ جائے تو بھی آدمی کا جنازہ نکل جائے. کیا پتہ چلا کہ ہر سانس پر شکر واجب ہے اور ہر سانس پر شکر کا بھی بندہ اسی وقت ہر سانس پر شکر ادا کر سکتا ہے جب ہمیشہ کے لیے اپنا سر سجدے پہ رکھے. اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. میرے بندے دنیا میں رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور حکم دیا کہ اگر تم آ کر کے فجر کی نماز پڑھ لو گے تو ظہر تک کی نعمتوں کا شکرانہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ظہر کی نماز پڑھ لو گے تو عصر تک کی نعمتوں کا شکرانہ ہو جائے گا. عصر کی نماز پڑھ لو گے تو مغرب تک کی نعمتوں کا شکرانہ ہو جائے گا. مغرب کی نماز پڑھ لو گے تو عشاء تک کی نعمتوں کا شکرانہ ہو جائے گا. اور عشاء کی پڑھ لیے تو فجر تک کی نعمتوں کا شکرانہ. یہ تو دوسری حکمت ہوئی. تیسری حکمت کیا ہے؟ علامہ مسعود قاسانی آگے لکھتے ہیں کہ تیسری حکمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی بدن کی صفائی کے لیے بہت ساری فیکٹریاں تیار ہوئی, بہت سارے صابن بنائے جا رہے ہیں, لیکن کیا روح کی صفائی کے لیے بھی کوئی فیکٹری تیار ہوئی؟ کیا روح کی صفائی کے لیے بھی کوئی صابن بنایا گیا یا روح گندی نہیں ہوئی؟ یقیناً روح کی صفائی کے لیے کوئی صابن نہیں تیار کیا گیا. اور روح گندی بھی ہوتی ہے. اگر روح گندی نہ ہوتی تو رب قدیر کیوں فرماتا فی قلوبہم مرض کہ منافقین کے دلوں میں مرض, منافقین کے دلوں میں گندگی ہے. اگر روح گندی نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. اگر روح گندی نہ ہوتی تو اہل بیت کی دشمنی کوئی اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں کرتا. روح اگر گندی نہیں ہوتی تو رب قدیر کی قلوبہم مرض نہیں فرماتا, کیونکہ ان منافقین زمانہ کے دل میں بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک کی آمد, بلکہ ان کی روح گندی ہو گئی. تو آخر جب روح بھی گندی ہوتی ہے اور روح کی گندگی کو دور کرنے کے لیے الگ سے کسی صابن کا انتظام نہیں کیا گیا ہے تو رب قدیر نے اپنے بندوں کو روح کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے بھی انتظام بتا دیا کہ اگر روح کی گندگی تم کو صاف کرنا ہے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ. اگر تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس سے پہلے فجر سے لے کر ظہر تک کے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر تم نے عصر کی پڑھ لی ہے تو پھر ظہر سے عصر تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ عبادت جو ہے یہ روح کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے رب قدیر نے خاص فرمائی. اسی طریقے سے رب قدیر نے جو بندوں پر رمضان کے مہینے میں روزے فرض فرمائے ہیں, آخرکار وہ بندہ وہ رب جو اتنا مہربان ہے, فرمایا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, لیکن اس نے بھی 14 گھنٹے پیاسا رہنے کا حکم دیا, 14 گھنٹے بھوکا رہنے کا حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو تمہارے روح کی گندگیاں ہوئی ہیں, جو 11 مہینے تک تم نے گناہ کیے ہیں, 1 مہینے تم روزہ رکھ دو گے وہ سارے گناہ دھل جائیں گے. حضرات گرامی, کیا پتہ چلا کہ عبادتوں میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقاصد رکھے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہلی حکمت اظہار بندگی ہے اور دوسری شکرانے نعمت اور تیسری تذکیر باطن ہے. لیکن یہ عبادتیں اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ آپ کا ایمان پختہ ہو, اور آپ کا ایمان اسی وقت پختہ ہوگا جب بزرگوں سے اپنے دامن کو جوڑے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے طلباء جامعہ احمدیہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بعد نماز مغرب جب مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کے لیے آئیں یا درس و تدریس کے لیے حاضر ہوں, کہ جو شیشے کی کھڑکیاں ہیں اس پر کتابیں اور قرآن شریف کوئی بھی چیز نہ رکھیں, ادھر کھڑکیاں بنائی گئی ہیں وہاں پر لے جا کے